بحیرہ احمر میں تجارتی جہاز پر حملے کے افسوسناک واقعے میں 3 پاکستانی شہری جاں بحق ایک زخمی، پاکستان کا گہری تشویش کا اظہار۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا کہ جاں بحق پاکستانی شہریوں کے اہل خانہ سے دلی تعزیت اور ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں۔ پاکستان تجارتی جہاز پر حوثی حملے کی شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہے۔ تجارتی جہازوں پر ایسے حملے بے گناہ انسانی جانوں کو خطرے میں ڈالتے ہیں۔ ریاض میں پاکستانی سفارت خانے کو متعلقہ حکام سے فوری رابطہ اور ضروری اقدامات کی ہدایت کر دی۔ مکہ معاہدہ دفاعی نوعیت کا ہے جس کا مقصد امن و سلامتی ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے ہفتہ وار بریفنگ میں کہا کہ مکہ معاہدہ محض 3 ممالک تک محدود نہیں، پاکستان تمام تر چیلنجز کے باوجود امن کے لیے کوششیں جاری رکھے ہوئے ہے۔ اسلام آباد MOU اور پاک قطر اعلامیہ امن کے لیے بنیادی ٹیمپلیٹ فراہم کرتا ہے۔ باب المندب میں تجارتی جہاز پر حوثیوں کا حملہ افسوسناک ہے۔ بحیرہ احمر میں تجارتی جہاز رانی کے لیے خطرات میں اضافہ ہوا، پاکستان صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی اور ایرانی صدر مسعود پزشکیان کی ملاقات، پاک ایران تعلقات مزید مضبوط بنانے پر اتفاق کیا گیا۔ ایرانی صدر نے کہا کہ پاکستان کے ساتھ مشترکہ تعاون کی راہ ہموار کرنے کے لیے تیار ہیں۔ دونوں ممالک میں سیاسی، تجارتی اور سیکیورٹی تعاون کے وسیع امکانات موجود ہیں۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا کہ ایران پاکستان تعلقات مستحکم اور اٹوٹ ہیں۔ ایران کے ساتھ تعلقات ہمہ جہت بنیادوں پر فروغ دینے کا پختہ عزم ہے۔ نوجوان تاجر میر رضا کیس میں اہم موڑ آ گیا۔ نئی تحقیقاتی ٹیم کی ذمہ داریوں کی تفصیلات بھی سامنے آ گئیں۔ SSP علی رضا کرائم سین پر شواہد جمع کرنے اور مزید جانچ کر رہے ہیں۔ ٹیم میں شامل DSP حنیف اور انسپکٹر چودھری غضنفر بھی کرائم سین سے شواہد اور جیو فینسنگ پر کام کر رہے ہیں۔ تحقیقاتی ٹیم نے ڈیجیٹل شواہد کے حوالے سے NCCI سے بھی رابطہ کر لیا۔ SP انویسٹیگیشن کیس خان ڈیجیٹل کرنسی اور ڈیجیٹل شواہد کے حوالے سے ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں۔ SP انویسٹیگیشن انم تجمل میڈیکو لیگل معاملات کے ساتھ ساتھ پوسٹ مارٹم، قبر کشائی اور لیبارٹری رپورٹ سے متعلق تحقیق پر کام کر رہی ہیں۔ CPLC کی ٹیکنیکل سپورٹ پہلے ہی تحقیقاتی ٹیم کو حاصل ہے۔ ٹیم ممبرز آج بھی ممکنہ جائے وقوع کا دورہ کریں گے۔ اور جڑواں شہروں میں بارش کا سلسلہ وقفے سے جاری۔ نالہ لائی میں پانی کی سطح معمول پر آ گئی۔ گوال منڈی میں 16 اور کٹاریاں کے مقام پر پانی کی سطح 14 فٹ تک پہنچ گئی۔ ریسکیو ٹیموں کو الرٹ کر دیا گیا۔ نالہ لائی کے آس پاس کی آبادی کو انخلاء کی بھی ہدایت۔ صادق آباد اور ڈھوک الہی بخش میں پانی گھروں میں داخل ہو گیا۔ گولڑا میں سب سے زیادہ 113 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ بحیرہ احمر میں تجارتی جہاز پر حملے کے افسوسناک واقعے میں 3 پاکستانی شہری جاں بحق ایک زخمی، پاکستان کا گہری تشویش کا اظہار۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا کہ جاں بحق پاکستانی شہریوں کے اہل خانہ سے دلی تعزیت اور ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں۔ پاکستان تجارتی جہاز پر حوثی حملے کی شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہے۔ تجارتی جہازوں پر ایسے حملے بے گناہ انسانی جانوں کو خطرے میں ڈالتے ہیں۔ ریاض میں پاکستانی سفارت خانے کو متعلقہ حکام سے فوری رابطہ اور ضروری اقدامات کی ہدایت کر دی۔ مکہ معاہدہ دفاعی نوعیت کا ہے جس کا مقصد امن و سلامتی ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے ہفتہ وار بریفنگ میں کہا کہ مکہ معاہدہ محض 3 ممالک تک محدود نہیں، پاکستان تمام تر چیلنجز کے باوجود امن کے لیے کوششیں جاری رکھے ہوئے ہے۔ اسلام آباد MOU اور پاک قطر اعلامیہ امن کے لیے بنیادی ٹیمپلیٹ فراہم کرتا ہے۔ باب المندب میں تجارتی جہاز پر حوثیوں کا حملہ افسوسناک ہے۔ بحیرہ احمر میں تجارتی جہاز رانی کے لیے خطرات میں اضافہ ہوا، پاکستان صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہے۔
वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और ईरानी सदर मसूद पेज़ेशकियान की मुलाकात, पाक ईरान ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक किया गया। ईरानी सदर ने कहा कि पाकिस्तान के साथ मुश्तरका ताउन की राह हमवार करने के लिए तैयार हैं। दोनों ममालिक में सियासी, तिजारती और सिक्योरिटी ताउन के वसी इम्कानात मौजूद हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि ईरान पाकिस्तान ताल्लुकात मुस्तहकम और अटूट हैं। ईरान के साथ ताल्लुकात हमजहत बुनियादों पर फ़रोग़ देने का पुख्ता अज़्म है। नौजवान ताजिर मीर रज़ा केस में अहम मोड़ आ गया। नई तहकीकाती टीम की जिम्मेदारियों की तफसीलात भी सामने आ गईं। SSP अली रज़ा क्राइम सीन पर शवाहिद जमा करने और मज़ीद जांच कर रहे हैं। टीम में शामिल DSP हनीफ और इंस्पेक्टर चौधरी गजनफर भी क्राइम सीन से शवाहिद और जियो फेंसिंग पर काम कर रहे हैं। तहकीकाती टीम ने डिजिटल शवाहिद के हवाले से NCCI से भी राब्ता कर लिया। SP इन्वेस्टिगेशन कैस खान डिजिटल करेंसी और डिजिटल शवाहिद के हवाले से जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। SP इन्वेस्टिगेशन अनम तजम्मुल मेडिको लीगल मामलात के साथ साथ पोस्टमार्टम, कबर कुशाई और लेबॉर्ट्री रिपोर्ट से मुतालिक तहकीक पर काम कर रही हैं। CPLC की टेक्निकल सपोर्ट पहले ही तहकीकाती टीम को हासिल है। टीम मेंबर्स आज भी मुमकिन जाए बकुआ का दौरा करेंगे। और जुड़वा शहरों में बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी। नालालाई में पानी की सतह मामूल पर आ गई। गवाल मंडी में 16 और कटारियां के मकाम पर पानी की सतह 14 फुट तक पहुंच गई। रेस्क्यू टीमों को अलर्ट कर दिया गया। नालालाई के आसपास की आबादी को इनखला की भी हिदायत। सादिकाबाद और ढोक इलाही बख्श में पानी घरों में दाखिल हो गया। गोलड़ा में सबसे ज़्यादा 113 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।